آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو معاشی ضرورات ہیں کیا واقعی بین الاقوامی جو کمیونٹی ہے اسے پورا کر سکتی ہے؟ خود پاکستان کے اندر کیا ایسے وسائل ہیں کہ لوگ اسے پورا کر سکتے ہیں اور ان کا غم و غصہ کم ہو سکتا ہے؟ شکریہ آغا صاحب. جو اس وقت تک کی ایسٹیمیٹس ہیں پریلیمنری، اس کے تحت ہمارے ملک کی تقریباً 2 کروڑ آبادی اس سے متاثر ہوئی ہے اور تقریباً 35% علاقہ پاکستان کا سیلاب کے پانی میں ہے. 1/3 1/3. تو جو اس وقت کی صورتحال ہے، دیکھیے اس وقت میڈیا آزاد ہے، سب لوگ جا سکتے ہیں جہاں جہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اور جو علاقے ہیں جس میں صرف جو لوگ تکلیف میں ہیں اس وقت ان کو ہیلی کاپٹر اور کشتی کے ذریعے کھانے پینے کا سامان اور پینے کا صاف پانی ملے تاکہ اموات کم ہوں. اور جب یہ جو اس وقت محکمہ موسمیات کی جو رپورٹس ہیں وہ ہیں کہ یہ بارشیں 15 ستمبر تک جاری رہیں گی، یعنی 1 مہینہ اور. تو اس صورتحال میں جو آپ نے بین الاقوامی برادری کا پوچھا، تو دیکھیے یہ ہمارے لیے کم سے کم جو حقیقت ہے یہ کہ ہماری حکومت کی توجہ سے یا کوششوں سے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اتوار کے دن ہمارے ملک آئے اور انہوں نے خود بھی چند علاقوں کا دیکھا کہ تباہی کی کتنا میگنیٹیوڈ ہے، اور انہوں نے یہ اکنالج کیا ہے کہ بہت بڑی ایسی تباہی ہے جس میں پاکستان کو بہت سال لگیں گے اس فیز میں آنے کے کہ ریہیبلیٹیشن ہو. جب ہمارے ملک کی معیشت تباہ ہو گئی ہے، ہمارا بجٹ اب سب نئے سری سے ہوگا جو اس مالی سال کا ہے، جو فوری طور پہ 90 دن کی اپیل کی تھی اقوام متحدہ نے وہ $460 بلین کی ہے. اس کے علاوہ جو ہماری جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی ہیلی کاپٹرز کی، امریکہ اس سلسلے میں کافی ہیلی کاپٹرز بھی آ گئے، برطانیہ نے دیے ہیں، ہمارے اسلامی ملک ہیں متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور دوسرے ملک. اچھا فاروق میں ایسا کہ ہم تھوڑا سا بریک لیتے ہیں، پھر میں آپ سے بات کروں گا. ناظرین ہم تھوڑا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. ہم آج کھل کے یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نفسیاتی اور معاشی مسائل جو ہیں جو حل نہیں ہو پا رہے سیلاب زدگان کے، آخر اس سوسائٹی کو کہاں لے جائے گا؟ ایک سیلاب آیا ہوا ہے اور ایک نیا نفسیاتی سیلاب آنے والا ہے اس ملک میں. کیا ہمارے حکومت کرنے والوں میں اتنی شکتی ہے کہ اس کو برداشت کر سکیں گے؟ بات چیت جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے گا. ماروی میمن ہمارے ساتھ بات کر لیں. جی پلیز. السلام علیکم ماروی میمن. وعلیکم السلام جی. کیا حال ہے بیٹے تمہارا؟ کیا حال ہے تمہارا؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم ابھی سیلاب زدگان کے مختلف کیمپوں میں گئی ہو، تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا محسوس کرتی ہو اور کس طریقے سے وہاں کے لوگ جو ہیں نفسیاتی اور سماجی طور پر اپنے آپ کو محروم سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے پنجاب کا بھی دورہ کیا ہے، سندھ کا بھی کیا ہے، کے پی کا بھی کیا ہے، گلگت بلتستان کا کردو پورشن کا کیا ہے، اور اس وقت میں بلوچستان میں ہوں اور کل میں نے یہاں کا بھی دورہ کرنا ہے. اور میرا بیسک امپریشن یہی ہے کہ لوگ پریٹی مچ اپنی مدد آپ ہی سارا کچھ کر رہے ہیں، اور آبویسلی جو ایڈ پہنچ رہی ہے پاکستانی عوام کی اس کو بہت ویلکم کر رہے ہیں، اور حکومت کی بھی پہنچ رہی ہے لیکن بہت کم تعداد میں پہنچ رہی کمپیئر ٹو دا بگ ڈیزاسٹر جو گراؤنڈ پہ ہے. تو آبویسلی حکومت کے اگینسٹ بہت زیادہ غصہ ہے لوگوں میں کہ انہوں نے ان کو صحیح وارننگ نہیں دی. یہ سیلاب ایسی چیز تو نہیں ہے جو ارتھکویک کے جیسے ایک دم سے آیا ہے، یہ اس کی وارننگ ہونی چاہیے تھی ایک. اور دوسری چیز یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ریلیف کیمپس اور ریلیف گڈس ان کے لیے حکومت نے اس طرح سے نہیں رکھے جس طرح سے ان کو رکھنا چاہیے تھا، اور وہ کافی ہیلپ لیس فیل کر رہے ہیں آن دیئر اون. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جس چیز پر مجھے سب سے زیادہ تنقید میں کرنا چاہوں گی حکومت کی وہ یہ ہے کہ جو ڈیمیج اسیسمنٹ ہے وہ بالکل بہت پیتھیٹک اور پور ہوئی ہے. مطلب یہ کہ ہر تحصیل کے ہر جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا ہر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا جو آفیسرز ہیں ان کو رپورٹ ان کرنا چاہیے تھا ٹو سیل رپورٹنگ ان کے اس دن کی روز کی ڈیمیج کتنا ہوا ہے، روز کا ریلیف کتنا ہے، اور یہ کا سارا ڈیٹا پبلک ہونا چاہیے تھا تاکہ جو لوگ پاکستانی عوام جو مدد کے لیے نکلی ہے ان کو پتا ہو کہ ہر ولیج میں اس وقت کیا سچویشن ہے. اس وقت ہم بالکل بلائنڈلی ریلیف. شکریہ. ماروی میمن بات کر رہی تھی اور صحیح بتا رہی تھی کہ انٹرنیشنل ڈونرز بھی تیار نہیں ہیں. ہاں آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے آپ سے بات کرا تھا کہ پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون،
انہوں نے جو ملاقات ہوئی تھی نواز شریف جو کمیشن قائم کرنے کی تجویز دی صاحب کے ساتھ کہ ایک ایسا کمیشن بنایا جائے جو ملکی امداد اور غیر ملکی امداد، زیادہ کوشش ملکی خود نثاری کے طور پہ ہونی چاہیے، غیر ملکی امداد پہ کم بھروسہ کرنا چاہیے تاکہ قوم کی حیثیت سے ہم ابھریں، اور اس میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے۔ بتائیے کہ آپ تو ایک ماشاءاللہ تاجر بھی ہیں اور سیاسی اور سماجی کارکن ہیں، اکثر آپ مطلب یہ کہ ریہیبلیٹیشن کا کام کرتے رہتے ہیں، وہ جذبہ نظر نہیں آ رہا قوم کے اندر جو 2005 میں نظر آیا تھا، لوگ مدد کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ شیخ رشید صاحب یہ بتا رہے تھے کہ وہ چندہ لینے گئے تو مشکل سے ان کو 40,000 روپے ملے، اور خود مطلب وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو اب تک 40 لاکھ روپے ملے، تو اس کا مطلب یہ کہ قوم جو ہے وہ حکومت پر کیا اعتبار نہیں کر رہی؟ آغا صاحب، یہ سب سے بڑا ایشو جو ہے اس وقت ہمارے حکمرانوں کا وہ کریڈیبلٹی کا ایشو ہے۔ ان کی اعتبار نہیں ہے، جی کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیے کہ آپ کو کوئی مثال قائم کرنی ہوتی ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے جیسے ذکر کیا 2 بڑی پارٹیاں، ان کے جو 2 بڑے لیڈر ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، آصف زرداری صاحب ہیں، سب کو پتا ہے، ساری دنیا کو معلوم ہے کہ ان کے پاس کتنے ایسٹس ہیں۔ اب یہ موقع ہے کہ وہ کوئی مثال ایسی قائم کریں پاکستان میں، جیسے آپ نے پہلے ایک انالیسس کیا کہ جی یہ خدا کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، یہ گلوبل وارمنگ بھی ہو سکتی ہے، یا آپ نے اور بات کی، تو یہ بات یہ ہے عدم توجہی۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں، دیکھیے کوئی بھی وجہ ہو، ایک قدرتی آفت جو ہوتی ہے اس کے لیے قوموں کو کوئی اپنا سسٹم بنانا ہوتا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کو رسپانس کرنے کے لیے قوموں کا کام یہی ہے، اور وہ قوم کے حکمرانوں کا کام ہوتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ قوم کے حکمرانوں کا آپ جذبہ یہ دیکھیے، کولیشن میں اس وقت تمام پارٹیاں شامل ہیں۔ ایک مذہبی جماعت کے سربراہ نے یہ فرمایا کہ صاحب یہ آپ نے جیسے کہا کہ یہ قدرتی آفت ہے، عذاب ہے ہمارے اوپر، اور وہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ اگر وہ عمرہ نہ کرتے اس دفعہ، اور اسلام تو وہ مذہب ہے جس کو کہتے ہیں یہ اجتماعی مذہب ہے، یہ انڈیویجول کا نہیں ہے، یہ پرسنل نہیں ہے، یہ اجتماعی مذہب ہے، تو اگر وہ صرف عمرہ نہ کرتے اور صرف اپنے حلقے میں چلے جاتے، اس کے پیسے دیتے، عمرے کے پیسے دے دیتے اور اپنے حلقے میں چلے جاتے، اور ان انسانوں کے ساتھ، ان مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے جو اس وقت مصیبت میں ہیں، تو ایک کریڈیبلٹی کچھ امپروو ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اللہ میاں ان کے عمرہ قبول کر لیں گے اپنے بھائیوں کو مصیبت میں، یہی دیکھیے ہماری سوچ اور ہم کس طرح سے سوچتے ہیں۔ نبی کریم کس طرح ان سے خوش ہوں گے؟ جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مثال پہلے آپ نے مثال بننا ہے تو پھر اسی سے قوم چلے گی، پھر آپ کو کوئی آپ پیسے دینے پہ آمادہ ہوگا، امداد دینے پہ آمادہ ہوگا۔ دوسری بات میں آپ سے عرض کروں، ہمارے یہاں ایک NDMA کا نام لیا جاتا ہے کہ